وقفے کے بعد ایک بار دوبارہ خوش آمدید۔ جیسا کہ آج صبح سے ایک سوال یہ تھا کہ آئینی ترمیم پاس کروانے میں حکومت کامیاب ہو پائے گی یا نہ ہو پائے گی، اور اس میں جو سب سے زیادہ فوکس یہ تھا کہ فضل الرحمان آیا حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا اپوزیشن پارٹی کا، خاص طور پر پی ٹی آئی کا وفد جب ان کے پاس جا رہا تھا تو اس کے بار بار میڈیا وہاں پر جو موجود ہوتا تھا وہ پی ٹی آئی کے وفد سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب حکومتی وفد جس میں وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر قانون شامل ہوتے تو سوال یہی ہوتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کس کے ساتھ جائیں گے اور کس کی حمایت کریں گے؟ آیا آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ ڈالے جائیں گے یا وہ اس کی مخالفت کریں گے؟ اب آیا ہوم ورک کمپلیٹ تھا نہیں تھا حکومت کا؟ صبح 11 بجے کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تھا، اور اس سے پہلے ٹائم لائن یہ تھی کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، جس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا جس میں اس بل کے مسودے کی منظوری لی جانی تھی، اور اس کے بعد ہی قومی اسمبلی کا اجلاس اور اس کے بعد سینٹ کا اجلاس ہونا تھا۔ اسی ساری صورتحال پر ہم آج دن بھر کیا سلسلہ جاری رہا، کیا تجزیہ، کیا تبصرہ ہے، ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار مدثر اقبال صاحب ایک بار دوبارہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ کہ حکومت کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا، لیکن حکومت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر رہی تھی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صرف ایک واحد تھے جن کو منانا تھا، باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہو گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کی حمایت کر لی، جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ تمام جماعتیں بھی ان کے ساتھ تھیں، کسی کی 1 سیٹ ہے یا کسی کی 14 سیٹیں ہیں، وہ سب لوگ تھے۔ لیکن اب کی بار خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے ہیں، ہم باہر آ گئے ہیں، اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب نے ہماری حمایت نہیں کی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بھی کنفیوژن وہیں پر ہے 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی۔ تو اگر مولانا صاحب ابھی بھی حمایت نہیں کر رہے تو حکومت کے لیے خاصی مشکلات ہیں۔ مدثر صاحب، یہ ڈیڈ لاک ہے، سارا دن اسی کنفیوژن کے اندر گزر گیا۔ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں خواجہ آصف صاحب آتے تھے، کہتے تھے کہ ہر چیز مکمل ہے، آج ہم قومی اسمبلی میں بھی کر دیں گے، سینٹ میں بھی کر دیں گے۔ یہ آن ریکارڈ انہوں نے ساروں نے بات کی۔ اعظم نذیر تارڑ سے ہماری کوئی 6-7 بار انٹریکشن ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے انٹریکشن ہوئی، جو خصوصی کمیٹی ہے جن کا یہ مینڈیٹ ہے اس ساری کنسنسس کو بلڈ اپ کرنے کا، ان سے ہماری بات ہوئی۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ آج ہو جائے گا، لیکن آج نہیں ہوا۔ اب کل کا اجلاس ہے، اب کل بھی مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی رات ہے کہ مولانا صاحب کو منانے کے لیے اب جو حکومت ہے وہ کیا کرے گی۔ اب آخری جو پتہ ہے حکومت کے پاس وہ ہے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا خود چل کر جانا مولانا فضل الرحمان کے گھر۔ یہ خواہش کا اظہار میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے کہا تھا کہ تھوڑی تاخیر سے میں آپ سے ملوں گا، اور اب چونکہ سیشن ختم ہو گیا ہے، مولانا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ جلد بازی کے اندر اس بل کو ٹیبل نہ کیا جائے، اور آج حکومت نے مولانا صاحب کا یہ مطالبہ مانا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو کہ صبح 11 بجے ہونا تھا، پھر 4 بجے، پھر 8 بجے، پھر 12:01 کا بھی اراکین کو کہہ دیا تھا۔ سینٹ کے سارے اراکین سارا دن یہاں پر پھرتے رہے، ہال بند تھے، کبھی پارلیمنٹ لاجز چلے جاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا جو اندر کا ہال ہے، مین ہال ہے، وہاں پر بھی کرسیوں کے اوپر لوگ ٹانگیں رکھ کے سکون سے ریلیکس کر رہے تھے، کیونکہ کیفیت ایسی تھی کہ جب تک مولانا فضل الرحمان اوکے نہیں کریں گے یہ قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں یہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ابھی بھی مولانا صاحب کے پاس بال ہے، لیکن یہ اور تو کہا مولانا جا رہا ہے صاحب کے لیے مدثر صاحب یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، یہ مولانا صاحب کی سیاست کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جو JUI کے اپنے اراکین ہیں، جو اور اتحادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی سیاست کے لیے یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ اس لیے ہے کہ اگر مولانا صاحب حکومت کی حمایت کریں گے تو مولانا صاحب پولیٹیکل طور پر بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور اگر مولانا صاحب حمایت نہیں کرتے تب مولانا صاحب کا جو سٹینس ہے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کا وہ پورا ہو جائے گا۔ مولانا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے، اور نہ ہی وہ حکومت کے ساتھ ان شرائط پر چلنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مولانا اپنی جو ہے وہ انڈیپینڈنس بھی برقرار رکھیں، پارلیمان میں بھی وہ ایک رول ہے وہ بھی ادا کر لیں، لیکن یہ حکومت سے زیادہ پارلیمان میں ہوگا نا اگر وہ اپنی شرائط بھی منوا لیتے ہیں چیزیں۔ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جب مولانا نے خود پاکستان تحریک انصاف کا وفد جب ان کے پاس گیا تب انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنی تجاویز، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بل کا مسودہ نہیں آیا، تو اس لیے مولانا چاہتے ہیں کہ PTI بھی اپنی تجاویز کے ساتھ ترامیم کے لیے وہ ضرور آئے، یعنی کہ وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ ایک بہرحال مولانا کا جو نقطہ ہے وہ اہم ہے کہ پوری کی پوری پارلیمان کا
وہ ہو جائے تمام متفقہ رائے، چاہے وہ ترامیم ہوں، مانی جائیں نہ مانی جائیں کسی نہ کسی صورت میں. جب آج چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی تھی تو یہ اہم پوائنٹ ہے. مولانا سب کو اکٹھا بھی تو کر رہے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں تحریک انصاف بھی کچھ پوائنٹس کے اوپر رضامندی کا اظہار کر رہی ہے، اور ابھی جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو وائنڈ اپ ہوا ہے اس میں تحریک انصاف نے بھی کنسنسس کے اوپر چلنے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ کچھ ایسے نکات ہیں جس پر ہم راضی ہو سکتے ہیں اور وہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ ایسے نکات ہیں جہاں پر تحریک انصاف کا بڑا کلیئر سٹینس ہے، وہ اس حمایت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح مولانا صاحب کا بھی ہے کچھ پوائنٹس کے اوپر. تو یہ مولانا صاحب کا کنسنسس اگر وہ کر لیں مولانا صاحب پی کے ٹی آئی کے بھی کنفیوژن کا شکار تو نہیں ہے کہ کمیٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے، اور دیکھیں یہی بات ایک طرف کمیٹی میں جا رہے ہیں، دوسری طرف کمیٹی کے مینڈیٹ کو بھی نہیں تسلیم کر رہے ہیں. بات ہے کہ صبح سے یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ تحریک انصاف کمیٹی کے اجلاس میں جب آئی تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی گپ شپ کے لیے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے مینڈیٹ کا اندازہ ہے کہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو تحریک انصاف ایک طرف کمیٹیوں میں شرکت بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ اس کمیٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن جو ابھی وائنڈ اپ ہوا ہے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا اس میں مجھے اس طرف اشارہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کچھ پوائنٹس کے اوپر کوئی کنسنسس کرے گی. کل جو صبح دوبارہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور یہ کل صبح جو قومی اسمبلی کا بھی اجلاس کہہ رہے ہیں 11:30 بجے جو انہوں نے کال آن کیا ہے، یہ 11:30 بجے نہیں ہوگا. خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کے بعد آئینی ترمیم کو کیبنٹ سے انہوں نے منظور کروانا ہے. کیبنٹ کا اجلاس بھی پارلیمنٹ میں آج 3 بار ملتوی ہوا ہے، کل یہ دوبارہ سے ایکسرسائز ہونی ہے، اس کے بعد یہ بل ٹیبل ہونا ہے. ابھی بھی مدثر صاحب یہ سینٹ میں جانا ہے، ابھی یہ گفتگو ہے، ابھی یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. کاکڑ صاحب آ گئے، سرفراز بگٹی صاحب آ گئے، صادق سنجرانی صاحب آ گئے، ابھی تک یہ گفتگو چل رہی ہے. 2 سیٹیں بڑی ایک اہم ہیں مینگل صاحب کے حوالے سے. سنجرانی صاحب کسی نے طرح بے این پی مینگل کو بھی منانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان اور ناراض، چاہے وہ مینگل صاحب ہیں یا باقی، نمبر کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ماضی میں بھی جو آپ نے لیجسلیشنز کا ذکر کیا کہ فوری ہو گئی، اس وقت بھی ہم نے وٹنس کیا کہ سینٹ کے دروازوں پر، قومی اسمبلی کے دروازوں کے اوپر جنہوں نے یہ کروانا تھا انہوں نے وہ کروایا. اور اب بھی نمبر کا ایشو نہیں ہے. تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں، میرے پاس 7 نام ہیں جو باقاعدہ مجھے لکھوائے گئے کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے کہ یہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. آج تو وہ نہیں آئے، ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ وہ ہمارے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے ہم ابھی بھی ہمارا پورا اعتماد ہے. ریاض فتیانہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ملک سے باہر ہیں، آج کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ آ ہی نہیں رہے ہیں، اپنا ایفیڈیوٹ بھی نہیں دیا. اس طرح مبارک زیب ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے. لیکن پھر مدثر صاحب یہ نمبر گیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان شکوں کا معاملہ ہے جس پر اتفاق ہونا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب کا اتفاق ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی. اس کے بعد بے شک حامد خان نے پٹیشن تیار کی ہوئی ہے اور یہ عدالت کے اندر بھی جائیں گے. اب عدالت اس کے اوپر کیا کرتی ہے یہ ہم اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر مولانا صاحب مان جاتے ہیں تو آپ یقین کریں گے 10 منٹ کے اندر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی اور سینٹ کا اجلاس بھی کال آن ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ. لیکن اصل مسئلہ ہے آج رات مولانا صاحب کو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف یا کون جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو منا پائے گا. مولانا صاحب ہی اس وقت جو ہے وہ مرکز و محور ہیں، نیوکلیس کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان